متقی آدمی گناہ کے ماحول میں جا کر کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح عمل کے ماحول میں آنے سے فاجر سے فاجر، فاسق سے فاسق آدمی، بلکہ جس کا کفر و شرک کمال کو پہنچا ہوا ہو، وہ ماحول میں آ کر بدل جاتا ہے۔ اس لیے اجتماعی اعمال کا قائم کرنا امت کے ذمہ ایک بنیادی فریضہ ہے۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، کہاں جا رہے ہو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ انفرادی زندگی جو مسلمان گزارے گا وہ بڑے خطرے میں ہے، اس لیے کہ انفرادی زندگی گزارنے کی مثال حدیث میں دی گئی ہے اس بکری سے جو ریوڑ سے الگ ہٹ کر چلے، جو ریوڑ کے ساتھ بکری محفوظ رہے گی کمزور ہونے کے باوجود، جو بکری ریوڑ سے باہر نکل جائے گی وہ خطرے میں ہے مضبوط ہونے کے باوجود۔ حدیث میں اس مثال کے دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امت اجتماعی اعمال پر جمع رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف اجتماعی حلقوں کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اپنے فروز کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہر سنادی مثال دے کر، جس طرح مرغی کے انڈوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے مرغی کے پروں کی تاثیر سے، اس طرح ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کا نور اترے گا فرشتوں کے پروں میں رہنے سے۔ تبلیغ میں گشتہ موضوع ہی یہی ہے کہ کسی طرح مسلمان کو بازاری ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا جائے۔ دین کی باتوں کی نشر و اشاعت تعلیم و تربیت کا طریقہ نہیں ہے، اس کو آپ ذہن سے نکال دیجئے۔ اگر آپ علم پہنچا دیں امت تک اور سمجھے کہ دین پھیل گیا ہے تو یہ آپ کا خام خیال ہے اور یہ آپ کا آپ کی غلط سوچ ہے، اس لیے کہ عمل کی استعداد معلومات سے پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے دہری اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث خوب پڑھا ہوا ہے مگر وہ نماز کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف دین کی معلومات کا حاصل ہو جانا دین نہیں ہے، نہ دین پر چلنے کی استعداد اس سے پیدا ہوتی ہے۔ عمل کی استعداد عمل کے ماحول میں پیدا ہوتی ہے۔ اس اجتماعی ماحول کے قائم کرنے کے لیے گشت ہے۔ کبار صحابہ، علماء صحابہ، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد نبی کو ہو سکتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے۔ ان حضرات کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے بازاروں سے، گلیوں سے اور ان کو منکر کے ماحول سے، غفلت کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ آؤ یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھ کر ایمان کے حلقوں میں ایمان کی باتیں سننے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میں اتنے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ انفرادی زندگی گزارنا مسلمان کا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ شخصی زندگی وہ جہالت کا اور ارتداد کا اور معصیت کا سبب ہے۔ اجتماعی زندگی ذکر کا اور تربیت کا اور تعلیم کا اور یہ ماحول اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا ماحول ہے۔ میں وہ تاکید سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ غور کریں صحابہ کرام کے واقعات پر تو آپ کو خوب ملے گا، قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں بھی ملے گا، مگر ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں دینی کتاب حاصل کر کے دین حاصل ہو جائے گا۔ میں آپ سے یقین دوبارہ عرض کر سکتا ہوں کہ دینی کتابوں سے انہیں فائدہ ہوگا جن میں عمل کی طلب ہوگی، جن میں عمل کی طلب ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، جو آدمی علاج کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، جس کو اپنی بیماریوں کی خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا بیماریاں ہیں، آپ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا وہ دوا استعمال کرے گا جس کو بیماری کی خبر نہیں؟ اسپتال جا کر معلوم ہوگا کینسر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے اور دل کے وال بند بھی ہیں اور اس کے گردے میں پتھری بھی ہے۔ یہ سارے امراض چیک اپ سے کھلیں گے، چیک اپ اسپتال میں ہوگا، ڈاکٹر دیکھ کر بتائے گا کہ کیا کیا امراض ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کے ماحول میں آئے بغیر تو کفار مشرکین کو بھی خبر نہیں تھی کہ حق کیا ہے، وہ کفر کو حق سمجھتے تھے اور شرک کو عبادت سمجھتے تھے۔ اس لیے دور صحابہ میں اگر ضدی سے ضدی کافر بھی عمل کے ماحول میں آ جاتا تھا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، تلوار ستی ہوئی ہاتھ میں تھی، لیکن ان کی بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا۔ وہاں سے عمر رضی اللہ کا دل پلٹا ہے۔ آپ کے دل میں تو کوئی اہمیت اور آپ کے دماغ میں تو کوئی حیثیت ان اعمال کی نہیں ہے، آپ سے سمجھتا کوئی پروگرام ہے، کرنا چاہو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ جو بنا ہے وہ ان کی بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔
وہ بھی اس وقت جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے فیصلہ کر کے نکلے تھے۔ ہندا وہ عورت ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، اس کا کفر و شرک اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ حمزہ کے قتل کے بعد اور ان کو مسلح کرنے کے بعد بھی اس عورت کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ ان کا کلیجہ نکالو ان کے سینے سے، میں اس کو چباؤں گی۔ ایسی عورت کو ہدایت ملی ہے صرف صحابہ کرام کے رات کے اجتماعی عبادت کے ماحول سے ملی ہے۔ آپ پر یہ لگائے آپ کے امام کسی نے یہ دکھا دیا ہے کہ ان عمل کا کرنا کوئی فرض لازم نہیں ہے، تبلیغی کام کوئی لازم ضروری نہیں ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے۔ ہر مومن کے ذمہ کسی کو دعوت دینا فرض عین ہے، جسے آپ فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں۔ دعوت کو فرض کفایہ سمجھنا امت کے امتداد کا سبب ہے۔ دعوت کو کیا سمجھنا؟ دعوت کو فرض کفایہ سمجھنا امت کے امتداد کا سبب ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ دعوت الی اللہ کو فرض کفایہ سمجھنا امت کے امتداد کا سبب ہے۔ آپ لاکھوں پلیٹ چھاپ لیجیے، اس سے امت امتداد سے حاصل ہوگی۔ آپ بازاروں میں اشتہار لگا دیں سود کھانا حرام ہے، مسلمان سود چھوڑ دیتے۔ لیکن صاف طور پر کہتا ہوں، اگر کوئی چینی کا ویپاری اور شکر کا تاجر چونٹیوں کو روکنے کے لیے اپنی بوری پر نمک لکھ دے تو مجھے آپ بتائیے دل سے کیا یہ چونٹیاں بوریوں کو چھوڑ دیں گی؟ نمک لکھا ہوا دیکھ کر بتاؤ، ہاں نام سے جواب دے، کتنی آسان مثال ہے، کتنی آسان مثال ہے۔ تو بیچارہ پریشان تھا دکاندار، یہ چونٹیاں آتی ہیں بوری پر، کیا کروں؟ نمک لکھو، یہ بتائیں یہ چونٹیاں نمک لکھنے سے بوری کو چھوڑ دیں گی؟ جس طرح ان چونٹیوں پر نمک لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس طرح گناہ کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں ان کو لکھے ہوئے سے کوئی مطلب نہیں، لکھے ہوئے سے۔ اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ بات پہنچا دی، بات پہنچ گئی۔ میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان نے انفرادی دعوت دینے کو فرض عین نہ سمجھا تو دین ملے گا اور امت میں فساد آئے گا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ہر فرد کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، ہر فرد کے ذمہ دعوت دینا عام فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ عام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ جو منکر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، دعوت دینا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعی ماحول عمل کا وہ محنت کر کے قائم کیا جا سکتا، اس ماحول میں آنے والوں کے دل نرم ہو جایا کہ آپ نے صاف فرمایا مسجد کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اجتماعی، ان سے زیادہ دل کو نرم کرنے والا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یاد حدیث صاف فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ صاف فرماتے ہیں قرآن میں کہ عورتیں اور مرد اجتماعی طور پر گھر کے اندر جو حلقہ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ان گھر کے اندر ان اجتماعی اعمال کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا، قرآن کی آیت کے اگر یہ عورتیں گھر میں مرد محرم جن سے پردہ نہیں ہے، یہ اگر گھر میں حلقہ لگا کر قرآن کا اجتماعی حلقہ قائم کریں گے اور اللہ کے تذکرے کریں گے، اس کے احکام کے تذکرے کریں گے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تمہیں اعمال کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کے سر پر یقین نہیں، مجھے اور آپ کے سر یقین کہ آپ کو انکار لوگ انکار کرتے ہیں، کیا لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اعمال ہدایت کا انکار کرنے پر آ گیا ہے۔ مسلمان کس پر آ گیا؟ اعمال ہدایت کے انکار پر آ گیا ہے۔
ہمیں اس سے یقین ہونا چاہیے کہ اعمال مسجد ہی اعمال ہدایت ہیں. اور جو سقیم نے کہا تھا ہم اسلام تو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو 3 سال تک نہیں توڑیں گے. فرمایا انہیں مسجد میں رکھو. دیکھیں بڑھیا بھی ہے، خیمہ لگا ان کا مسجد میں تاکہ عمل کے ماحول میں رہنے سے ان کے دل کی یہ سختی ختم ہو، ان کے دل میں ایمان عمل کی رغبت پیدا ہو. فرمایا ان قریب دیکھنا تم، ہم نے فرمایا حدیث میں ان قریب دیکھنا تم یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سارا عمل کریں گے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ ابن اسال کی اس طرح نبض دیکھ رہے تھے جس طرح ڈاکٹر اسپتال میں مریض کی نبض روزانہ دیکھتے ہیں. ایک دن اور چل جاؤ، ایک دن اور رکھیں گے بھی آپ کو تو احتیاط ہو جاتا ہے. آپ نے بالکل اسی طرح کیا ثمامہ کے ساتھ. ثمامہ نے 3 دن تک یہ کہا مجھے قتل کر دو بغیر میں آپ کی باتیں مانوں گا. 3 دن تک یہ کہا میں آج وہ رکھو، آج وہ رکھو. اللہ کی شان 3 دن میں خدا چھوڑ دو ٹھیک ہو گئی. اس کو چھوڑ دو. یہ وہاں سے نکلے ثمامہ، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور آ کر آپ کا دین اور آپ کے ایسے بے شمار پوچھتے ہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں پر رواج غالب آ رہا ہے. کیا شادیاں، کیا کپڑے، کیا شکل، کیا لباس، کیا کمانا، کیا خرچ کرنا. حالت یہ ہو گئی ہے اب کہ دعوت اور عبادت اور تعلیم اور تعلم پر بھی رواج غالب آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے. آپ پہلے نماز کا نیا طریقہ لائیے. جب آپ نماز کا طریقہ نہیں لا سکتے، قیامت تک نماز کا ایک طریقہ رہے گا. اس طرح قیامت تک دعوت اللہ کا بھی ایک ہی طریقہ رہے گا. کیسی آسان بات میں آج کرنا. جس طرح اللہ کی عبادت کے لیے کوئی نیا طریقہ آپ نہیں لا سکتے، ایسی دعوت اللہ کے لیے بھی کوئی نیا طریقہ. جس طرح عبادت کے لیے بدن کا استعمال ہونا اصل ہے، باہر کسی شکل سے عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح دعوت اللہ کے لیے بھی بدن کا استعمال اصل ہے، باہر کی کسی شکل سے دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی. بتائیے آپ سے اگر آپ صرف مائک پر زور سے نماز کا اعلان کرنا چاہیں کہ جی نماز بھیجے جائے مائک پر تاکہ سب کا آواز پہنچ جائے کہ نماز پڑھی ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے بھی منع کر دیا. میں نے کیا کہہ رہا ہوں صاحب کہ جی ہم تو ہوتا نا ناقص آواز بھول جاتی ہے کہ جی اجازت دے دو، ہمیں سبھی گھر پہ جانا پڑتا ہے نماز کے لانے کے واسطے. 5 وقت گشت کرتے ہیں نماز کے لیے. اب تو ہفتے میں 2 گشت ہوتے ہیں، شاید ہفتے میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. ورنہ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے ہر نماز کے لیے گشت ہوتا ہے. جس زمانے میں جب منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے اس زمانے میں ہر نماز کے لیے. آج ایک یہ باتیں سوچنے والے ہر نماز کے لیے گشت ہوتا تھا. صاحب نے کہ ہر نماز کے لیے ہمیں گھر پہ جانا پڑتا ہے، نماز سے پہلے آپ اجازت دیجیے. ہم زور سے جو کیا کہتے ہیں اس کو سارنگی کے اس سے ہم نماز کریں گے، مدینے کی آبادی تک آواز پہنچ جائے گی، سب آ جائیں گے نماز کے لیے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ نصارہ کا ہے، ہم اس پر نماز کی دعوت نہیں دیں گے. اب تو مسلمان بیچارہ بگڑتا یہاں پہنچ گیا کہ اب تو اس کے نزدیک فلم اور منکرات کے آلات دین کی بات کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے ہیں. ورنہ سارنگی جس میں کچھ نہیں تھا سوائے نماز کی آواز کے. اللہ کی نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے نماز کی. جاؤ گھروں پہ جاؤ سب کے تو یہ لے کے. جب آپ نے منع کر دیا، استعمال نہیں کیا ڈھول نہ سارنگی، سب فرشتے نے آ کر صحابہ کو اذان سکھلائی. دیکھو اذان اس طرح اذان دے. اب وہی مصیبت ہے کہ ان آلات کی جن لوگوں نے تائید کی ہے اور جو لوگ رواج پر چلنا چاہتے ہیں، آج جا کے نحوست دیکھی ان آلات کی کہ بعض ملکوں میں مسجدوں کے اندر مؤذن نہیں ہوتا.
بولوں گا فکر مسجد میں آپ کو مسجد نہیں ملے گا. بھائی اذان تو ہو رہی ہے کہ نیٹ سے ہو رہی ہے؟ آپ سے کتنی بڑی محرومی ہے اس امت کی. جاہل ہے وہ آدمی جو سہولت کے نام سے سنتوں کو چھوڑ کر رواج رہتے اختیار کرتے. اگر ان آلات سے اذان ختم ہو سکتی ہے تو تعلیم کا نظام کہاں باقی رہ جائے گا؟ سوچے تو سننے کیا کہہ رہا ہے. جو بڑے خوش ہے نا کہ ہاں وہ بڑی سہولت کی بات ہے، بڑی سہولت کی چیز ہے. جب ان آلات سے اذان باقی نہیں رہی تو آپ کے نظام تعلیم کہاں باقی رہے گا؟ آپ معصیت کے راستے سے معروفات لانا چاہتے ہیں اور آپ بدعت کا راستے سنت لانا چاہتے ہیں، ایسا ہونے. اور آپ گمراہی کے راستے سے ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت اصل ہے. خود حرکت میں آؤ اور دوسروں کو دعوت دے کر ہم اسے ماحول میں لائیں. اس لیے کہ آدمی جس طرح منکر کے ماحول میں بگڑتا ہے اسی طرح معروفات نیکی کے ماحول میں آدمی آ کر سدھرتا ہے. بتاؤ بھائی، اگر بیماروں کو گھروں پر بتا دیا جائے دوائیں کھا لو تو بتاؤ یہ صحت یاب ہو جائیں گے؟ ہسپتال میں آئے بولو بس اسی طرح عمل کرتے ہیں. یہ امت بیمار ہے اعمال کے اعتبار سے. اگر تم کے ماحول میں لے آؤ گے مسجد میں تو یہ مسجد یہ روحانی علاج کی جگہ ہے. یہاں فرشتوں کے ساتھ رہ کر عمل کی استعداد پیدا ہوگی. جس طرح شیاطین کے ساتھ رہ کر آدمی بگڑتا ہے تو بتائیے دوسرے فرشتوں کے ساتھ رہ بغیر آدمی سدھر سکتا ہے؟ بس اب یہ طے کر لو کہ ہمیں ہر مسلمان کو دعوت دے کر کسی طرح مسجد کے ماحول میں لانا ہے. ہمارے یہاں گشت کا موضوع ہے، تبلیغ میں گشت کا موضوع یہ ہے اور مجھ کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. محمد عمر کہاں سے؟ جی 4 مہینے کب لگے؟ محمد عمیر